سر آپ پوری زندگی کعبے میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے نا، جو آپ نے حقوق العباد کے معاملے میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، آپ کا کچھ نہیں بننے والا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو۔ ظاہر بھی آپ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا، لیکن اس حال میں آیا کہ اس نے کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ذہنی ٹینشن دی، تو وہ سارے لوگ قیامت والے دن اللہ کے حضور اس کے خلاف مقدمہ کر کے اس سے اس کی نیکیاں لینی شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ اس کی پہاڑوں نیکیاں، سارے تہجد اور حج، عمرے اور نمازیں، نوافل، پگڑیاں، داڑھی، سب کچھ ختم۔ ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے بھی بدلہ لینا ہے۔ اللہ کہے گا اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی، تو اب یوں کیا جائے گا کہ تمہارے گناہ میں اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کر دیتا ہوں اور اسے اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں سورۃ النساء میں آیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر